ہوا میڈیکل کالج میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پی ایف ہاسپٹل واقعات میں. کڈنی ڈیزیزز یعنی گردے کی بیماریوں کے حوالے سے تھوڑی سی مختصر سی مجھے گفتگو کرنی ہے. پوری دنیا میں جو گردوں کے امراض ہیں وہ بڑھ رہے ہیں ایک قسم کا, اور دنیا میں جو بڑی کامن وجوہات ہیں ہمارے ملک میں بھی پاکستان میں بھی ہیں وہ جو ڈائبٹیز ہے جس کو ہم شوگر کی بیماری کہتے ہیں, اور ہائی بلڈ پریشر ہے جس کو ہم ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. تو یہ دو بیماریاں جو ہیں یہ تقریباً 60% پیشنٹ وہ جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں اس کی وجوہات یہ دو بیماریاں بنتی ہیں. اور اس لیے ان دو بیماریوں پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے, چونکہ دونوں بیماریاں اگر وقت پہ ان کی تشخیص ہو جائے اور ان کو کنٹرول کیا جائے تو کوئی 60% لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ گردے فیل ہونے سے بچ سکتے ہیں جن کو یہ دو بیماریاں ہوں, اگر ان دو بیماریوں کا وقت پہ تشخیص ہو جائے اور کنٹرول ہو جائے. اور اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جس کسی کو بھی شوگر کی بیماری ہو, ڈائبٹیز ہو, اس کو باقاعدگی سے اپنے جو ڈاکٹر ہے اس سے اس کا علاج کرائے, شوگر کنٹرول کرے اور اس کا پیریوڈک بیسس پہ اس کا چیک اپ ہونا چاہیے, تاکہ اس کے ارلی اسٹیجز پہ اگر کڈنی انوالو ہوتی ہے تو جس کی علامت ہوتی ہے کہ یورین میں پروٹین آنا شروع ہوتا ہے, زیادہ تر لوگوں میں تو ایسے پیشنٹس کو پھر جو ہے وہ ریفر ہونا چاہیے نیفرولوجسٹ کو جو کہ ان کا علاج کریں. اسی طرح جو بلڈ پریشر کی بیماری ہے ہمارے یہاں بہت کامن دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کو بلڈ پریشر ہوتا ہے, اور بدقسمتی سے ہائی بلڈ پریشر والے مریضوں کو بھی اس کی علامتیں نہیں ہوتی. 90% لوگوں میں ہائی بلڈ پریشر کی کوئی علامتیں نہیں ہوتی, اسی لیے اس کو سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے. تو لیکن جن لوگوں کو بھی فیملی میں بلڈ پریشر ہو ان کو اپنے بلڈ پریشر چیک کروانے چاہیے, اور جس کسی کو بھی بلڈ پریشر پتہ چلے روٹین ایگزامینیشن پہ کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے, چاہے وہ میڈیکل چیک اپ کا ہوتا ہے یا کسی بھی وجہ سے اس کا چیک اپ ہوتا ہے, تو پھر اس کو باقاعدگی سے اپنے بلڈ پریشر کے لیے دوائی کے لیے کھانی چاہیے, اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. چونکہ یہ اکثر دیکھا ہے لوگوں میں کہ جی وہ دوائی چھوڑ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے اس لیے ہم نے دوائی چھوڑ دی بلڈ پریشر کی, لیکن یہ جو دوائی چھوڑنا ہے بلڈ پریشر کی جبکہ آپ کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو اور آپ کو علامتیں نہ ہوں, وہ پھر آہستہ آہستہ آپ کے گردوں کو ڈیمیج کرتا ہے اور گردے فیل ہونے کا سبب بنتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں پاکستان میں اور بھی جو گردوں کی بیماریاں ہیں جو کہ گردے فیل ہونے کا سبب بنتے ہیں, اس میں جو دوائیاں لوگ استعمال کرتے ہیں غیر ضروری دوائیاں بغیر ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے, اسپیشلی جو درد کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں, اسٹرانگ پین کلرز ہیں, وہ بھی کڈنی کو ڈیمیج کرتے ہیں, متاثر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پانی کی کمی اور دوسری جو ٹاکسنز ہیں جو کہ کڈنی کو ڈیمیج کرتے ہیں, چاہے وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں, فیکٹری میں ہوتے ہیں, تو یہ ایسے لوگوں کو جو کہ اس طرح کی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں ان کو بھی اپنا کڈنی کا باقاعدگی سے چیک اپ کروانا چاہیے. اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی وجہ بیماریاں ہیں پاکستان میں جو کڈنی کی اور بلکہ پوری دنیا میں جو کڈنی کی بیماریاں ہیں, اس کا جو ایک بیماری ہے جس میں آپ کے گردوں میں پتھری بنتی ہے جس کو ہم کڈنی اسٹونز کہتے ہیں, کیونکہ گردوں میں بھی بنتی ہے, پھر نیچے جو گردے کی نالی اور مثلاً تک آ جاتی ہے. اور جن لوگوں میں پتھری بنتی ہے اس طرح کا چانس ہوتا ہے کہ 50% لوگوں کو دوبارہ پتھری بن جائے گی. وہ پتھری بن گئی, اس کا علاج ہو گیا, چاہے اس کا جو بھی علاج ہو آپریشن سے یا شعاؤں سے, لیکن پتھری بننے کا امکان دوبارہ ہوتا ہے 50% لوگوں میں. ایسے سب لوگ جن کی گردوں میں پتھری بنی ہو ان کی اسکریننگ ہونی چاہیے وجہ جاننے کے لیے کہ ان کی جو پتھری ہے وہ کس وجہ سے بنتی ہے, اور یہ اسکریننگ جو ہے وہ بیسٹ کوئی جو نیفرولوجسٹ ہے وہ کرتے ہیں.